اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ایک آدمی تھا، بڑا مالدار تھا، ذمہ دار تھا، اس کے جو ہے بڑے باغات تھے، انار کے باغ تھے اس کے۔ اس نے نوکروں چاکروں کو لگایا ہوا تھا کہ ان کی جو ہے آب بیاری کی جائے، اور اسی طرح جو باغ ہیں ان کو پانی دیا جائے، پھلوں کی اور پودوں کی جو ہے حفاظت کی جائے۔ جیسے آج بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو انار کے اور اسی طرح انگور کے خاص طور پر جو باغات ہوتے ہیں، ہر پھل کے بعد ان کی کچھ ٹانیاں کاٹنی پڑتی ہیں اور ان کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح اس کے باغات تھے۔ بادشاہ، وقت کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ اس کے باغات ہیں اور اس کے باغ کے جو انگور اور انار ہیں وہ بہت اعلیٰ کوالٹی کے ہوتے ہیں، بڑے زبردست ہوتے ہیں، ان کے اندر جوس کی مقدار بہت زیادہ ہوتی۔ بادشاہ جب اس کے باغ کے اندر آیا تو نوکر کو کہا کہ ایسا کرو، ایک گلاس انار کے جوس کا لے آؤ۔ ایک گلاس انار کے جوس کا لے آؤ۔ نوکر گیا، اس نے بغیر دیکھے بلے ایک انار توڑا، اس کو نچوڑا، پورا گلاس جو ہے جوس کا بھر گیا اور بادشاہ سلامت کو لا کر دے۔ اس نے پیا، دوسرا گلاس پھر منگوایا، تیسرا گلاس پھر منگوایا۔ اس نے جب بادشاہ نے یہ دیکھا کہ ہر انار سے پورا پورا گلاس جوس کا نکل رہا ہے، اتنی بڑی پیداوار اور اتنی زبردست پیداوار، اسی وقت بادشاہ کی نیت خراب ہو۔ بخاری شریف حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے، اس کے اندر سب سے پہلی جو حدیث لکھی ہوئی ہے، قرآن پاک کے بعد سب سے بڑی کتاب ہر مذہب مکتبہ فکر کے نزدیک بخاری شریف ہے۔ اس بخاری شریف کی پہلی جو حدیث ہے وہ حدیث کون سی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ منہم ما نویٰ۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی نیت کے بقدر اللہ رب العزت فیصلے کرتے ہیں۔ اگر انسان کی اچھی نیت ہوگی اللہ اچھے فیصلے اتاریں گے، اگر انسان کی بری نیت ہوگی پھر اللہ کی طرف سے آنے والے فیصلے بھی برے ہوں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ میری طرف سے میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جب ہم اپنی نیتوں کو اور اپنے ارادوں کو کمزور بنا لیتے ہیں اور اپنے ارادوں کو کمزور بنا کر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شفا ڈاکٹر کی دوائی سے ملتی ہے، ہمیں شفا فلانی میڈیسن سے ملتی ہے، ہمیں شفا فلانا انجیکشن لگانے سے ملتی ہے، جب ہم بیمار ہوتے ہی سب سے پہلا دھیان ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ جا، میں نے بھی تیری شفا جو ہے انہی چیزوں کے اندر رکھ دی۔ جبکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بھی بندہ بیمار ہو سب سے پہلا کام کیا کرے؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنی بیماری والے حصے کے اوپر دم کرے، اور نمبر 2 کے اندر آتا ہے، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو اپنی بیماری کا صدقہ دے، فقیر کو مسکین کو اپنی بیماری کا صدقہ دے، اور نمبر 3 پر جا کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر دعائی بوٹی کرے۔ ہم بیمار ہوتے ہی سب سے پہلے ڈاکٹروں کی طرف، میڈیسن کی طرف، دوائیوں کی طرف جاتے ہیں۔ پہلے 2 کام جو اصل کام ہے وہ آج ہم بھول چکے ہیں، نہ ہم دم کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں، اور اسی طرح نہ جو ہے ہم اپنی بیماری کا صدقہ دیتے ہیں۔ اور جب ڈاکٹروں سے مایوس ہو جاتے ہیں، دوائیوں سے مایوس ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر اب کہتے ہیں، ان کو بیچاروں کو بھی پتہ نہیں کہ ہم کیا الفاظ اپنے منہ سے نکالنے لگتے ہیں، کیا سارے علاج کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اب اگر شفا ملی تو اللہ نہیں دینی، اب یہ اللہ کے رحم و کرم پہ ہے۔
بندہ پوچھے کہ پہلے کس کے رحم و کرم پہ تھا، یہ بیماری آئی کس کی طرف سے ہے، اب اس کو شفا ملنی کس کی طرف سے؟ تم جب سارے ہتھ کنڈے استعمال کر لیے، ساری جو ہے ویکسینیں استعمال کر لی، ساری دعائیں استعمال کر لی، اب کہہ رہے ہو کہ اب یہ اللہ کے رحم و کرم پہ ہیں؟ یہی الفاظ بیماری آتے ہی کہے جاتے تو اللہ رب العزت بغیر دعائیوں کے، بغیر میڈیسن کے، بغیر انجیکشنوں کے اور بغیر ہسپتالوں کے چکر لگائے اللہ شفا دے دیتے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، میں عرض کر رہا تھا بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کے جو کام ہیں وہ اس کی نیت کے اوپر ہیں، جیسی نیت ہوگی ویسی مراد ملے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بادشاہ نے جب 3 گلاس انار کے جوسوں کے پی لیے، اس کے بعد اس نے کہا کہ اتنی بڑی پیداوار ہے، اس باغ کے اوپر تو ٹیکس لگانا چاہیے، اس باغ کے مالک کے اوپر بھی ٹیکس لگانا چاہیے، یہ تو کروڑوں کی کمائی کرتے ہوتے ہوں گے۔ اس نیت کے ذہن کے اندر آتے ہی، نیت خراب ہوتے ہی، جب چوتھا گلاس بادشاہ نے کہا کہ اب نوکر کو کہا کہ 1 گلاس اور لے کے آؤ، اب نوکر جس انار کو ہاتھ ڈالتا ہے وہ خشک نکلتا ہے، جس انار کو ہاتھ جو ہے ڈالتا ہے وہ سوکھا ہوا نکلتا ہے۔ 10 سے زیادہ انار اس نے توڑ لیے، 1 گلاس جوس کا نہیں بھرا، 1 گلاس جوس کا نہیں بھرا۔ تو ایسے اثرات بعض دفعہ نیت کے پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، میں عرض کر رہا تھا زمین کے اندر جتنی بھی پیداوار ہے، انار کے اندر جو جوس ہے اور اسی طرح پھلوں کے اندر جو مٹھاس ہے، وہ ایک اللہ رب العزت کی پیدا کی ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت حالات کے تغیرات کو بھی جانتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ایسا ہوتا ہے کہ سردی اب آ گئی، گرمی ختم ہو گئی، اب گرمی آ گئی، سردی ختم ہو گئی، اب رات کا اندھیرا چھٹ گیا، دن کا اجالا ہو گیا، اب رات کا جو ہے اندھیرا وہ چھا گیا، دن کی روشنی ختم ہو گئی۔ یہ سارے معاملات اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یعلم مثاقیل الجبال، اللہ ایسی ذات ہے کوئی دنیا کے اندر سائنس ہے، کوئی دنیا کے اندر مشینری جو پہاڑوں کے وزنوں کو جان لے کہ اس پہاڑ کا کتنا وزن ہے؟ اللہ فرماتے یعلم مثاقیل الجبال، کہ اللہ کا علم ایسا کامل علم ہے، اللہ جانتے ہیں اس پہاڑ کا کتنے ٹن وزن ہے۔ وعدد ورق الاشجار، دنیا کے اندر کوئی ہے ایسی طاقت کہ تو جو تمام دنیا کے درختوں کے پتوں کی تعداد کو جان سکے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جو جتنے بھی دنیا کے اندر درخت ہیں، ہم لوگ تو دنیا کی طاقتوں تو درختوں کو نہیں گن سکتی، ایک درخت کے پتے نہیں گن سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں تمام درختوں کے پتوں کی تعداد کو بھی جانتا ہوں، درختوں کی تعداد تو دور کی بات۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ